دیکھو تقریباً 25 سال کے لگ بھگ ہو گئے ہیں. ہر 6 مہینے بعد رزلٹ آتا ہے. کچھ لوگ پاس ہو جاتے ہیں اور کچھ رہ جاتے ہیں. اب جو رہ جاتے ہیں یعنی فیل ہو جاتے ہیں تو پہلی چیز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیل ہونا کوئی بہت بری بات ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اور جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ فیل ہونا بہت بری بات ہے تو پھر اسی حساب سے وہ ری ایکٹ کرتے ہیں. دیکھو سارے فیل ہونے والے غور سے سنیں. اب مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی ہے یہ فیل ہونے کا لفظ بولنے کے لیے. سب لوگ غور سے سنیں اور دل میں اس بات کو بٹھائیں کہ فیل ہونے کی وجہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ ان کے طریقے میں کوئی کمی رہ گئی ہے. دوبارہ بول رہا ہوں، غور سے سنو. فیل ہونے والے میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ ان کے طریقے میں کوئی کمی رہ گئی ہے. سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آئی کیپ یا کسی کو بھی آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اور جیسے ہی آپ یہ سوچتے ہیں آپ کا پورا رسپانس چینج ہو جاتا ہے. اب آپ میں سے جس کو میری بات آگے سننی ہے وہ سنیں اور جس نے نہیں سننی وہ یہیں سے بند کر دے. دیکھیں فیل ہونے والے جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. مثلاً کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں نے 4 پیپر دیے تھے اور 1 میں فیل ہو گیا ہوں اور اس پہ بھی وہ بڑا اداس ہو رہا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ 3 میں سے 1 میں پاس ہوا ہوں. کوئی کہتا ہے میں 3 میں سے 3 میں فیل ہو گیا ہوں. کوئی کہتا ہے میری 6 اٹیمپٹ ہو چکی ہیں. کوئی کہتا ہے سر میں 2 3 دفعہ دے چکا ہوں. کوئی کہتا ہے میرا صرف یہی پیپر نہیں نکل رہا، وغیرہ وغیرہ. اب ہر ایک کا ایک گولی یا ایک دوا سے علاج نہیں کیا جا سکتا، لیکن بنیادی باتوں پر اگر سب غور کریں تو انہیں راستہ مل سکتا ہے. دیکھو سب سے پہلے خود اپنے فیل ہونے کی وجہ تلاش کرو. ہاں، خود اپنے فیل ہونے کی وجہ تلاش کرو. اور اگر نہ مل رہی ہو تو ذرا اپنی اماں سے پوچھ لو. وہ 20 وجوہات ایک ہی سانس میں گنوا دیں گی. خیر یہ تو ایک مذاق ہے، لیکن سنجیدگی سے اپنے فیل ہونے کی وجوہات تلاش کریں. کئی دفعہ کہو تو میں نام بھی بتا دوں، کئی دفعہ میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر کوئی وجہ ہی نہیں سمجھ آ رہی. یاد رکھو جب تک تم خود وجہ تلاش نہیں کرو گے تمہارا پاس ہونا مشکل ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں، جب تک تم خود وجہ تلاش نہیں کرو گے تمہارا پاس ہونا مشکل ہے، کیونکہ جو وجہ ہوگی اسے تم دور کرو گے. کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے. وجہ ہے تمہیں نظر نہیں آ رہی. جسے نظر آ جاتی ہے اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، جسے نظر نہیں آتی بس اس کی خیر نہیں. اصل میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو کلاسیں لی ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ ہم نے کلاسیں مس بھی کی تھیں. کچھ ٹاپکس میں ہمارا کلاس کے اندر دل نہیں بھی لگ رہا تھا. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کانسیپٹس تو بالکل ٹھیک ہیں، حالانکہ ہم نے کچھ ٹاپک چھوڑ دیے ہوتے ہیں اور ان کا لنک بڑے ٹاپک کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے. دیکھو 101 وجوہات ہو سکتی ہیں، اس لیے سکون سے بیٹھو، جو کہ مشکل ہے لیکن سکون سے بیٹھو. باریک بینی سے ہر چیپٹر اور ہر ٹاپک کا جائزہ لو. باریک بینی کا مطلب ہے میٹیکولسلی. میٹیکولس مانے چھوٹی چھوٹی سی بات کی ایک لسٹ اور ترتیب بنا کر بیٹھو، پڑھو، یاد کرو اور پھر پاس پیپر سے ٹائم لگا کر، گھڑی میں ٹائم لگا کر موبائل میں اسے حل کرو. یا تو کسی ٹیچر سے چیک کرواؤ یا ریکمینڈڈ آنسر سے اسے ٹیلی کرو. یہ کیا کہ بس کہنا فیل ہو گیا ہوں سر میں کیا کروں، یہ کوئی سوال ہے؟ سر میں بہت پریشان ہوں، یہ کوئی بات ہے؟ میں نے اپنے ٹیچرز کو لیٹ ڈاؤن کیا، یہ کوئی تک کی بات ہے؟
सॉरी बेटा, मेरे नजदीक ये सब बस ऐसी ही सी बातें हैं। फेल हो गए हो, कोई बात नहीं, वजह तलाश करो, काम करो, आगे बढ़ो। माजी सीखने के लिए होता है, रहने के लिए नहीं। गौर से सुनो, माजी सीखने के लिए होता है, उसमें रहने के लिए नहीं होता। मेरा ख्याल है कि मेरी इतनी तकरीर काफी है, वरना फिर मैंने वो बातें करनी है। खैर छोड़ो भाई, फेल हो गए हो, अब क्या करें। देखो, मुंह लटका कर बैठे रहने से क्या फायदा, इसलिए कि लोग हम पर तरस खाएं, हमसे हमदर्दी करें। छोड़ो भाई, हर बड़ा काम दुनिया में फेल होकर हुआ है। आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह आपको दोबारा दोबारा मौका दे रहे हैं। मेरी बात गौर से सुने, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आपका सोचे। आपको खुद अपने मुताल्लिक एक नए अज़म से, नए हौसले से और नई हिम्मत के साथ सोचना और काम शुरू करना पड़ेगा। शाबाश। देखो, जब तुम दोबारा पढ़ना शुरू करो और तुम्हें जैसे ही ये ख्याल आए कि यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, तो समझ जाना कि ये एक ट्रैप है। देखो, तुम पढ़ने बैठोगे ना, तुम्हें लगेगा ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। जैसे ही ये लगे तो तुम समझो ये ट्रैप है, और ये ट्रैप तुम्हें दोबारा फेल करने के लिए लगाया जा रहा है। मेरा मतलब है कि ऐसे पढ़ो जैसे पहली दफा पढ़ रहे हो। पिछली दफा के पढ़े हुए को ये समझो कि नहीं पढ़ा है, वो हेल्प तो करेगा तुम्हें, लेकिन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। और जब इस दफा पढ़ो तो ये भी नोट करो कि पिछली दफा क्या क्या पढ़ने से रह गया था। ये उदासी और नाकामी की फीलिंग छोड़ो और काम शुरू करो। और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक तरीके से प्रॉपर और पूरा काम करना है। शाबाश।